اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے آخری نبی اور ہادی بنا کر مبعوث کیا تاکہ تمام مخلوقات تک پیغام حق پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھی وہ پیغام انسانوں تک پہنچا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں ہی میں سے پیغمبر اس لیے چنے کہ ہم لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کلام کیا۔ نزول وحی ایک مخصوص اور غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے جس کا ادراک عام انسان نہیں کر سکتے۔ یہ عظیم منزلت پر فائز نبیوں سے رابطے کا خاص طریقہ الہی تھا۔ وحی کے معنی کلام یا خطاب کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا اپنے نبیوں کی طرف نازل فرمانا۔ نزول وحی کی صورت میں اللہ اپنے پیغمبروں سے براہ راست کلام فرماتا ہے یا کسی خاص فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجتا ہے۔ لہذا گزشتہ نبیوں کی طرح اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہلی وحی کا آغاز کیا اور انہیں عظیم کام کے لیے منتخب کیا۔ پیارے بہن بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب آپ رات کو دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو دنیا سے آپ کا دل اوب سا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے پہاڑوں میں گوشہ نشیں ہو گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت میں کئی راتیں عبادت میں گزارتے۔ آپ اپنے گھر کھانا لینے کے لیے جاتے تھے اور کھانا لے کر آپ واپس غار میں آ جاتے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانے بندے نے اتنے دن تک چیلے کاٹے ہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، وہ پانی کے اندر رہا، وہ غاروں میں رہا، XYZ، تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں کہ ہمارے نبی، ان سے اوپر تو اللہ پاک نے کسی کو نہیں بنایا۔ جب ہمارے نبی بھی سب لوگوں سے الگ ایک غار میں، ایک خلوت میں عبادت کرتے تھے تو انہیں بھی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا تھا، جو وہ اپنی زوجہ کے پاس سے کھانا لے کر واپس غاروں میں چلے جاتے تھے۔ ماہ رمضان کی ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ذکر میں مشغول تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر کہا اے محمد پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس طرح سے یہ 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے اپنے سینے سے لگایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت سی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ نزول کے وقت سب سے پہلی صورت اور اس کی 5 آیات یہی ہیں، سورۃ العلق، لیکن مصحف کی ترتیب کے مطابق یہ قرآن پاک میں 96 نمبر کی صورت ہے۔ خیر پیارے بہن بھائیوں، بس یہ آیتیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے کمبل اڑا دو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بنائی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال
صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو وہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، اور مہمان نوازی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ عمل حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسی اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل زمانہ جہالیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، لہٰذا انجیل کو بھی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جب ورقہ بن نوفل کو یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو وہ بے اختیار بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کی اس عہد نبوت کی شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر سے نکال دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ کہنے لگا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عمل حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہوئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد ہی انتقال کر گئے۔ حارث بن حشام نامی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شار گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یا اللہ کے حکم سے یاد رکھ لیتا ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ۔